مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا، ان کی ایک کتاب ہے دنیا میرے آگے، یہ حضرت کا سفر نامہ ہے۔ اس سفر نامے میں یہ دوسری جلد ہے دنیا میرے آگے، اس میں حضرت نے اپنے ایک سفر کا واقعہ لکھا ہے، اور وہ سفر نامہ آسٹریلیا کے عنوان پر ہے۔ حضرت نے لکھا ہے جب میں وہاں گیا تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے مسجد ملی، فرمایا ہم لوگ وہاں نماز ادا کرنے گئے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کا، لیکن حضرات کو پتہ چل گیا یا جو جاننے والے تھے، بہت پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، اس زمانے میں تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت کی کتاب میں یہ واقعہ ہے۔ فرمایا وہاں خیر ملاقات وغیرہ ہوئی، فرمایا ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو مسجد بنائی ہے ایک صاحب نے، وہ انڈونیشیا کے رہنے والے مسلمان ہیں، اور فرمایا کہ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی اس سے پہلے ان کو 10 سال ہوئے، یعنی مسلمان ہوئے۔ تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا جب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو فرمایا انہوں نے ہمیں خود یہ بات بتائی کہ اصل میں میرے دادا مسلمان تھے، لیکن ہوا یہ کہ میرے دادا نے ایک عیسائی خاتون سے شادی کر لی، اور ہماری دادی نے، یعنی ہماری جو دادا کی بیوی تھی دادی ہماری، انہوں نے رفتہ رفتہ محنت کر کے اپنے پورے کے پوری اولاد کو عیسائی بنا لیا۔ اگر علماء اہل کتاب سے شادی کا منع کرتے ہیں تو کسی وجہ سے ہی منع کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، مجھے نہیں پتا آپ کو دنیا کا کیا تجربہ ہے، البتہ اتنا تجربہ اہل علم کو ضرور ہے، انہوں نے لکھا ہے ہمارے مسلمانوں کے حالات میں کہ عیسائی مذہب کو اپنے کو وہ اتنا جانتے ہیں جتنا آپ اور ہم اپنے اسلام کو نہیں جانتے۔ اگر آپ کو شک ہو تو کبھی آزما لینا، آپ اور ہم تو 2 منٹ بھی ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کو شک میں ڈال دیں گے، اور ان کے سامنے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے شور شرابے کے یا گالم گلوچ کے، الا ماشاء اللہ کوئی خال خال ہوں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب بتانے لگے کہ ہماری دادی نے سب کو کہنے لگے، میرے والد بھی ان میں تھے، وہ سب عیسائی ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے والد صاحب کے ہاں میرا جنم ہوا تو ظاہر ہے میرے والد عیسائی تھے، میں بھی عیسائی، دادا مسلمان تھے نا۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نازوں کا پلا ہوا تھا، گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، والد امیر تھے، تو عموماً اس کا نتیجہ عیاشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس سے کیا گلا تھا، ہمارے والوں کے حال دیکھ لو، وہ کوئی ڈھکے چھپے ہوئے تو نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ شاید دنیا کی کوئی برائی ہو جو میرے اندر نہ ہو، لیکن مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے البتہ اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میرے دل کے اندر سویا ہوا یا بیٹھا ہوا ضمیر مجھے اندر سے ہچکولے دیتا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جسے ضمیر کہتے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہر انسان کے لیے سب سے بڑا مفتی ہے۔ باہر کے مفتی تو شاید آپ کو ملیں ہر وقت یا نہ ملیں، لیکن قدرت نے یہ مفتی ہر سینے میں بٹھا رکھا ہے۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ آپ اور میں جب بھی کوئی غلط کرتے ہیں یا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اندر سے ہچکولا دیتا غلط کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اور آپ کر گزرے تو وہ آپ تو
فرمایا اس کے بعد کبھی کبھی میں تنگ آ جاتا تھا تو کلیسا چلا جاتا تھا، پادری صاحب سے ملتا تھا اور اپنی بے چینی ظاہر کرتا تھا، اور مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ پادری صاحب یہ کرتے تھے کہ میری مغفرت کے لیے دعا کر دیتے تھے، میں واپس آ جاتا تھا لیکن دل کو آرام نہیں آتا تھا۔ کہنے لگے کہ البتہ ایک تو یہ پادری صاحب تھے جن کے پاس میں کبھی کبھی جاتا تھا، البتہ جس تعلیمی ادارے میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں ایک استادنی ہوتی تھی جو بچوں کو پڑھاتی تھی، وہ مسلمان تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اپنے کچھ بے چینی ان کو بتاتا تھا کہ مجھے چین نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں تو بہتر رہے گا، پیچھے والوں کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی، وہ سارے پیچھے جمع ہو رہے ہیں، آ جائیں یہاں سے نماز پڑھ کے ادھر سے نکل جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے آ جائیں، کیونکہ سارا رش ایک ہی جگہ جمع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا کہ وہ میں نے اپنی استادنی سے کہا کہ مجھے چین نہیں ہے، تو شاید وہ سمجھ گئی ہوں گی۔ دیکھیں اتنا تو تجربہ آپ کو بھی ہوگا کہ ایک انسان اگر روزہ رکھے یا قدرت توفیق دے رات کو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، اور اللہ نہ کرے ایک انسان اگر ساری رات گناہوں میں گزار دے تو صبح سویرے دونوں کے چہرے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، روزہ تو نہیں ہے آج، شاید 29 ہو تو آپ کہہ رہے ہو 30 پورا کر لیں آج، تو پھر اتنا ڈھیلا کیوں بولتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ شاید انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو کہ مجھ سے کہنے لگیں بیٹا آپ اگر گناہ کر رہے ہو تو گناہوں کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت کے جہان کے لیے بھی برا ہے، بس اتنا کہا۔ انہوں نے صحیح کہا غلط کہا؟ کبھی کبھی مختصر الفاظ وہ کام کر جاتے ہیں جو 2.5 3 گھنٹوں کی تقریریں نہیں کر پاتی، شرط یہ ہوتی ہے بات دل سے نکلے۔ وہ کہتے ہیں خیر میں ان کی بات سن کر اٹھ کر آ گیا واپس، پھر گناہوں میں لگ گیا۔ کہتے ہیں ایک بات اور بھی ہے کہ ایک میرے والد صاحب نے مجھے گاڑی تحفے میں دی تھی، اس زمانے میں وہ بھی جب BMW کا کوئی تصور بھی شاید مشکل سے کرتا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے ایک وہ جو شاید مشکل سے کرتا ہو تو وہ کہہ رہے تھے ایک وہ جو گاڑی چلانے والے صاحب تھے وہ بھی مسلمان تھے، کہہ رہے تھے وہ کبھی کبھی مجھ سے کوئی بات یا کوئی دین کے حوالے سے بات کرتے میں سن لیتا تھا، وہ کہے میں سن لیتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں واپس رنگ رلیوں میں لگ گیا، اس کے ہوا کیا کہ پھر وہی حال کہ رات کو نہ سو پاؤں، ایک عجب منظر رہے، دل کی کیفیت ایک ایسی رہتی تھی۔ کہتے تھے ایک دن تنگ آ کر پھر میں کلیسا گیا تو پھر میں نے پادری صاحب سے بات کی تو کہ پادری صاحب نے میرے لیے دعا کر دی، تو دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اٹھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا پادری صاحب میں پریشان اور بے چین ہو کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ مجھے پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو کہ پادری صاحب کہنے لگے کہ بھائی جب میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ان کے جواب سے مجھے اور غصہ آیا، یہاں تک غصہ آیا کہ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے میں نے ان پر گولی تک چلا دی، لیکن ایسی چلائی تاکہ زخمی ہو مرے نہیں۔ پھر تو ظاہر بات ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے وہاں سے فرار ہونا تھا، کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا۔ اس طرح کے حالات چل رہے تھے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے جو دادا تھے نا جنہوں نے عیسائی خاتون سے شادی کی تھی وہ زندہ تھے لیکن آخری مرحلے میں تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے ایک پیغام ایک لفافے میں بند کر کے رکھا اور وصیت یہ کی کہ یہ جب میں مر جاؤں
تو میرے اس پوتے کو دے دینا۔ یہ تفصیلات نہیں ہے کہ انہی کا انتخاب کیوں تھا، شاید قدرت کو کچھ منظور تھا، اس لیے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا بھائی دادا جی نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے، کہتے ہیں مجھے واقعہ یہ خیال آیا کہ مال چھوڑا ہوگا، تو کہتے ہیں میں بھاگا بھاگا آیا، پتا چلا دادا تو فوت ہو گئے۔ تو وہ جن صاحب کے ذمہ لگایا تو انہوں نے کہا بھئی یہ آپ کا خط ہے، آپ کے دادا جی نے دیا۔ کہتے ہیں میں جلدی کھولا، بھئی شاید میرے لیے کوئی وصیت نصیحت ہوگی، کہتے ہیں میں کھولا تو اس کے اندر ایک ورق تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اس ورق پہ لکھا ہوا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، مجھ سے کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس ورق کو 2 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے چلا۔ کہتے ہیں کہ استادنی جو تھیں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں ایسا ہی، کہ کہتی ہیں کہ وہ جو آپ کے دادا جی نے آپ کو ورق دیا تھا جو آپ نے پھاڑا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھاؤ گے کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر لے آئے، میرے ساتھ آئیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ دکھایا کہ یہ ہے وہ، کہ انہوں نے جب 2 ٹکڑے ملا کر دیکھا تو وہ کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ کہنے لگی میری طرف دیکھ کے کہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، آپ شاید دولت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ کے دادا نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت کے لیے آپ کو چنا ہے کہ یہ آپ قبول کرو، وہ یہ چاہتے ہیں آپ سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں پھر واپس چلا گیا، پھر گناہوں میں لگ گیا، پھر وہ پادری والا واقعہ ہو گیا کیونکہ وہاں جاتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے بعد تنگ آ کر جب میں نکلا تو کہ وہ جو ڈرائیور صاحب تھے میری حالت دیکھی تو کہ مجھے کہتے ہیں صاحب کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کچھ نہیں بس۔ کہتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہ ان سے کہا میں کیا کہوں، میرے دل کو چین نہیں ہے۔ ایک بات سننا، ایمان قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے، میرے اور آپ کے پاس ہے نا الحمدللہ، اس لیے قدر نہیں ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے ان کی حالتیں آپ کے سامنے ہیں۔ کہتے مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ڈرائیور صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ بیٹھیں گاڑی میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں۔ وہ بیٹھے، کہتے ہیں کہ مجھے وہ ایک جگہ لے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پورا کرنا پڑے گا، ایسا ہو بقایا انشاءاللہ 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ ہاں جی 5 اور اوپر ہو جائیں گے، اگلے سال پورا کر دیں گے۔ یہ والا واقعہ پورا کر دیں دیکھا جائے گا۔ کسی کو کام پہ جانا ہوگا؟ اچھا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے وہ ڈرائیور مجھے ایک جگہ لے گئے، میں مختصر کر دیتا ہوں کہ وہاں لے گئے تو کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک محفل تھی۔ کہتے میں وہاں گیا تو ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اچانک میرے جب کان میں پڑا تو یہ جملہ پڑا سب سے پہلا لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں یہ جو لفظ میرے کان میں پڑا تو وہ ایسا لگا کہ جیسے میرا پورا وجود کانپ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں رکا نہیں، میں نکل آیا اور سیدھا اپنی اس استادنی کے پاس آیا اور ان کو بتایا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ میں نے ان کو یہ قصہ سنایا تو وہ کہتی ہیں بیٹھو۔ بیٹھنے کے بعد وہ اندر سے وہی ورق لے کر آئیں، کہنے لگیں یہ ورق پہچانتے ہو؟
یہ جو آپ کے دادا جی نے آپ کو چھوڑا تھا اور آپ نے 2 ٹکڑے کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا تھا، وہاں جو سن کر بھاگے ہو لا الہ الا اللہ، یہ وہی تو لکھا ہوا ہے، وہیں سے چلے ہو، وہیں آ گئے ہو. آپ کو یہ کلمہ بلا رہا ہے. بس قدرت کو منظور تھا. کہتے ہیں کہ میں نے پھر فیصلے اور آپ کو پتا ہے منظوریاں تو ادھر سے ہوتی ہیں نا. علماء نے لکھا ہے دیکھو اگر اس پاک ذات کو منظور ہو جائے تو پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت انسان قبول کر لے، لیکن اگر اس ذات کو منظور نہ ہو تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں کھڑی رہیں، سامنے والے نہیں مانتے. ابو جہل مانا، ابو لہب مانا، حالانکہ ان کے اوپر محنتیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن حضور ایک موقع پر روئے بھی تو اللہ نے واضح فرمایا میرے پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، جسے ہم چاہیں گے اسے ملے گی.